کہیں سبیل تو نہیں؟ اچانک دماغ میں دھماکہ ہوا، کہیں لائٹ بند کر کے میرے گھر میں چوری کی نیت سے تو نہیں آیا؟ ہزاروں سوال خدشات اس کے دماغ پر لہرائے، وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ ابھی دیکھتی ہوں اسے۔ وہ دانت کچکچا کر موبائل آف کرتی آگے بڑھی۔ سمجھ کیا رکھا تھا اس نے سب کو؟ اس کا ارادہ اسے رنگے ہاتھ پکڑنے کا تھا، روشنی دیکھ کر بھاگ نہ جائے اسی لیے اپنا دماغ استعمال کرتے ٹارچ آف کر چکی تھی۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے سوچا، اور ابھی ایک قدم ہی لیا تھا کہ کسی بھاری وجود سے ٹکرائی۔ آہ! ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنا بیلنس قائم نہ رکھتے دھڑام سے نیچے گر گئے۔ آہ! ایک بار پھر وہی حادثہ، وہی نیچے پڑے سبیل کی کرہ، وہی محبت کا بے تحاشا غصہ۔ آپ چور کہیں کے، میرے پورشن میں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ یکدم اس پر غرائی۔ چوٹ تو سبیل کو لگی تھی، وہ تو آج بھی محفوظ سی اس کے سینے پر پڑی تھی، پر سبیل کا سر گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ! سوئچ آف کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے غرایا، لہجے میں بلا کا غصہ، رعب، کیا کچھ نہیں تھا۔ یو شٹ اپ ایڈیٹ! آپ کیا سمجھتے ہیں لائٹ آف کر کے ساری چوری کر جائیں گے اور میں چوڑیاں پہن کر دیکھتی رہ جاؤں گی؟ بھول ہے آپ کی، میں محبت ارسلان ہوں، کوئی کمزور لڑکی نہیں۔ ابھی آپ کو میں ساری سوسائٹی کے سامنے لاؤں گی۔ وہ اس کے سینے پہ تیش سے مکے مارتی ہوئی بولی۔ سبیل اف کرتا رہ گیا۔ سوئچ آف تم نے نہیں کیا؟ اس کی عقل مند باتوں کو سنتے اس نے استفسار کیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ میں اپنے گھر کا سوئچ خود آف کیوں کروں گی؟ بلکہ مجھے شک نہیں، یقین ہے، ابھی آپ نے کیا، بلکہ میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ وہ اس کا کالر جکڑ کر غرائی۔ بھاؤ! اچانک ہی محبت کی چیخ و پکار پر سویا ہوا جرمن شیفرڈ غراتا ہوا اٹھا۔ محبت جو اس کا کالر جکڑے اس سے سوال کر رہی تھی، کتے کی گراہٹ پر چیختی اس کے کالر میں منہ چھپا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہوا؟ سبیل کا اس کی حالت اس افتاد پر قہقہہ بے ساختہ تھا۔ اندھیرے میں نہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا، اس کی قربت سے محظوظ ہوتے۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، دوسرا اپنے سر کے نیچے رکھ دیا۔ آپ اسے جگا کر آئے ہیں نا؟ پھر سے مجھے ڈرا رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ نیچی آواز میں دہاڑی۔ با خدا، ہمارا بیٹا گہری نیند میں تھا، یہ تو تم نے چیخ پکار لگا کر اس کی نیند خراب کی ہے۔ مجھ معصوم کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ میں تو تمہارے کرتوت چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے جھلا کر اپنی صفائی دی۔ محبت اندھیرے میں اس کے کالر میں چھپے چہرے سے آنکھیں سکیڑ گئی۔ ہیں کون سے میرے کرتوت؟ اور یہ میرا نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ آئندہ اگر میرا بیٹا کہا تو میں اسے اٹھا کر باہر کیچڑ میں پھینک دوں گی۔ وہ نیچی آواز میں اس پر چیخ اٹھی۔ ہاں، پہلے قریب تو جاؤ اس کے، آئی میرے بیٹے کو پھینکنے۔ سبیل نے چہرہ جھٹکا۔ محبت کا احساس شرمندگی سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی بزدلی کا مذاق بنا رہا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، مجھے معلوم ہے یہ آپ کی صرف چال ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ جاؤ بی بی، اپنا کیا میرے سر مت ڈالو۔ اس نے منہ بنایا۔ واٹ ڈو یو مین؟ آپ کا مطلب ہے میں یہ گھٹیا حرکت کروں گی؟ کس لیے اور کیوں؟ اب اپنے کالے کرتوت میرے سر ڈال رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے، میں کیوں اندھیروں کا سہارا لوں گا؟ اگر مجھے ڈاکہ ڈالنا ہوا تو یہ بات دماغ میں رکھ لو، اندھیروں میں نہیں روشنی میں ڈالوں گا تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آئے۔ وہ جتا کر بولا۔ کچھ دیر تو وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ تو آپ کا مطلب ہے یہ سب میں نے کیا ہے، یہ سوئچ آف میں نے کیا ہے؟ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ بہت کوئی اعلیٰ چیز ہے آپ۔ وہ اس کے سینے پر پڑی، اس پر ہی بپھری طنزیہ پھنکاری تھی۔ سبیل اندھیرے میں مسکراہٹ دباتا اس کے انداز اور تاثرات کو سوچتا محظوظ ہو رہا تھا۔ چیز نہیں، گبرو، جوان، شاہکار، الحمدللہ، ایک نہیں ہزاروں لڑکیاں آج بھی مرتی ہیں۔ بے وقوف، تم تو خوش بخت ہو۔ گاؤں سے لے کر شہر تک جسے لڑکیاں دیکھ کر آہیں بڑھتی ہیں، اس نے پہلی نظر میں خود کو تم پر وار دیا۔ ورنہ کبھی چلو میرے ساتھ حویلی، تمہیں وہاں آج بھی اپنے شوہر کے لیے پینڈنگ میں رشتے دکھا دوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں میری 1 یا 2 شادیوں سے، انہیں تو بس سبیل آفاق چاہیے، تمہارا فی سبیل اللہ۔ اس نے ساری بات تفاخر سے اس کے گوش گزار کر کے آخر میں ذرا سا سر جھکا کر سرگوشی کی۔ ہاں، اپنے مومیاں مٹھو، بات مت گھمائے، بتائے مجھے کیوں کی یہ چیپ حرکت؟ وہ جل کر خاکستر ہوتی اس پر چیخی۔ سبیل نے گہرا سانس لیتے بے بسی سے خود کو ریلیکس کر کے چھوڑ دیا۔ تم یہ کیوں نہیں مان لیتی؟ صرف مجھے بلانے کے لیے یہ پلان بنایا ہے۔ وہ بولا تو محبت کی ہستی ہل گئی۔ صرف دماغ خراب ہے یا پورے سٹے آ گئے ہیں؟ میں آپ کو بلاؤں گی یہاں؟ وہ حیرت و صدمے سے گویا ہوئی۔ آف کورس، لگ تو یہی رہا ہے۔
جس طرح سے آج سیکیورٹی ہٹائی گئی ہے، جس طرح سے کبھی کھانا نہیں دیتی، جس طرح سے ابھی سکون سے پڑی ہو میرے سینے پر اور آرام فرما رہی ہو، میں تو یہی سمجھوں گا۔ اس کی باتوں نے محبت کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ یو شٹ اپ! مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے اس گھٹیا سینے پر آرام فرمانے کا، جو جانے کتنوں کو آرام دے چکا ہے۔ ہاں، وہ اپنا زہر اس پر اتارنے لگی، اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا اس کی بات پر، ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے، پر دوسرے ہی پل اپنے اعصاب کو پرسکون کر گیا۔ کتنیوں کے تو نہیں، یہ فولادی سینہ بس ایک کے سکون کے لیے بنا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر سبیل نے اس کی کمر پر بازو ڈالتے اسے جھٹکا دیا اور اگلے ہی پل اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے واپس اس کے سینے پر آ گری۔ بکواس بند کریں آپ، ہٹے پیچھے۔ وہ اس کے ارادوں سے سہم کر اٹھنے لگی۔ ویسے میرے کھانے پر نظر کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے آئے دن بد نظر سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ دفتن وہ ٹھٹک کر بولی۔ ہاں، یہ میری بد نظر نہیں، اللہ کے انصاف سے ہے۔ کسی بے گناہ بچے کے حصے کا ٹھونسو گی تو یہی حال ہوگا۔ وہ جل کر بولا۔ لگتا ہے پاگل ہو چکے ہیں۔ کب میں نے آپ کے حصے کا کھایا ہے؟ میں اپنا پکاتی ہوں اور اپنا کھاتی ہوں۔ ایک معصوم بے گناہ شوہر کو اکیلا بھوکا چھوڑ کر لذیذ لوازمات کھاتی رہو گی تو یہی حال ہوگا۔ ایک بار بھی سوچا، معصوم ہے، پڑوسی ہے، ذرا ایک چھوٹا سا ہی پراٹھا بنا کر دے آؤں، یا ناشتہ ساتھ کریں یا ڈنر؟ وہ شکوہ بجھے دل سے کرتا مزید گویا ہوا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہ ہوتا تو ضرور تم میرا خیال رکھتی، ایک پڑوسی کے روپ میں۔ پر تم اور تمہارا دل جانتا ہے میں کون ہوں تمہارا، اسی لیے مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں دیتی۔ وہ اس کے دماغ سے کھیلا محبت سٹ پٹا گئی۔ یہ تو حقیقت تھی، اگر وہ سبیل آفاق نہ ہوتا تو ایک بحیثیت مہمان اور پڑوسی کے طور پر وہ ایک یا دو بار اخلاقاً کچھ دے چکی ہوتی، پر وہ مان کر خود کو کیوں غلط ثابت کرے؟ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، کسی خوش فہمی میں مت رہیں آپ، اس نے سختی سے کہا۔ تو بی بی کس نیت سے ابھی تک میرے سینے پر آرام فرما رہی ہو؟ لہجہ بدل کر اس نے طنزیہ ابرو چکایا۔ محبت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شٹ اپ! آپ نے مجھے گرایا، میں اٹھ رہی تھی، سب چال چلی ہے آپ نے۔ وہ اس کا بازو کمر سے جھٹکے سے ہٹا کر اپنا موبائل ڈھونڈتی اٹھ کھڑی ہوئی، پر اس دوران اسے اپنی کمر پر اس کے بازو کے لمس کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کا روم روم کھڑا ہو گیا۔ ایک الگ ہی سرور بخش، مسرور کر دینے والا نشہ تھا جسے اس نے پوری طرح خود پر حاوی ہونے سے جھٹکا۔ بے خیالی میں ہی اسے اس کے لمس میں عمیرہ کو حقدار تصور کیا۔ دل میں جانے کیا سوئی کی مانند چبھا، جس کا زہر سانپ کے ڈسنے سے بھی زیادہ خطرناک لگا کہ وجود میں درد کی لہریں پھیل گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس کی سانسیں پھول گئی۔ کہیں شوگر اور کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا؟ سوچ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ ہاں، اٹھ رہی تھی، اندازہ ہو گیا کس کی چال ہے اور کون پرسکون آرام فرما رہا تھا۔ وہ مصنوعی کرہا کے ساتھ کمر پکڑتا ہوا اٹھا۔ محبت خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خواہ بات بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے میں نے یہاں اس جگہ آپ کو بلا کر آرام فرما رہی تھی؟ دیکھا، قبول کر لیا نا، مجھے پہلے ہی تمہاری بری نیت کا شک تھا۔ وہ گھورتا وہاں سے جانے لگا۔ شٹ اپ یو چال باز، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، سمجھے؟ اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ چال باز میں؟ بی بی ہوش میں تو ہو، کم از کم تم سے کم ہی ہوں۔ کمپلینٹ سیل جا کر حق نہ دینے پر تشدد کا بونگا پلان نہیں بنایا کبھی؟ بھلا کوئی پوچھے محترمہ سے، کب اس سے حق وصولا؟ کبھی ایک کس بھی دینے دی ہے؟ وہ بھی بھاڑ میں جائے۔ کبھی سینے پر سر رکھ کر سوئی ہو؟ وہ بھی تیل بھیجنے جائے۔ کبھی پریشان تھکے شوہر کے بالوں میں تیل ڈالا ہے؟ وہ جلا بھنا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، پر جاتے جاتے محبت کے کانوں سے دھوئیں ضرور نکال دیے۔ مسلسل امٹتا ہوا قہقہہ دباتے وہ اپنے پورشن میں آ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل نکال کر منہ سے لگا گیا۔ اس کا لمس، اس کا خیال بہکانے والا تھا۔ دماغ نے کہا کہ جا کر روم کا دروازہ بند کر دے۔ خود پر اس قدر گھرونا الزام برداشت نہ، وہ تن فن کرتی ٹھا کے ساتھ دروازہ کھول کر اس کے پورشن میں داخل ہوئی۔ ٹھنڈک سینے میں اتارتا خلاف توقع اسے اپنے پورشن میں اس وقت بے خوف آتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ فی سبیل اللہ، منہ اٹھا کر بھاگنے کی بجائے مجھے جواب دے، کس ہمت سے آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا؟ وہ سر پھری مقابل کی کیفیت سے انجان رات کے دوسرے پہر اس کے پاس آ گئی تھی جھگڑا کرنے۔ جہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر زیرہو اپنے آشیانوں میں دبکے ہوئے تھے، وہاں وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ بیٹا، وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی۔ آج یا تو مجھے پھنسائے گی یا خود پھنسے گی۔
बड़बड़ा कर बोतल फ्रिज में वापस रखता वो किचन से निकल आया। उसे एहसास था एक जायज़ रिश्ता रखने, दूसरी शिद्दत मोहब्बत के बाद अकेले फ्लैट में उसके साथ रहने के फैसले पर। उस पत्थर की मूर्ति को तो कुछ ना होता, पर उसका हाजमा बिगड़ सकता था। क्यों आई हो? उसने सर्द लहजा अपनाया। मोहब्बत ठिठक गई। क्या वो सच में उसकी चाल समझ रहा था? हालांकि स्विच की तरफ से तो वो आ रहा था, उसके पोर्शन में वो पकड़ा गया था और अपना किया धरा उसके सर डाल रहा था। आपको क्या लगता है मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगी? वो भड़क कर गोया हुई। मुझे कुछ नहीं लगता, तुम अब जाओ। उसी अंदाज में वो फिर गोया हुआ। मोहब्बत को सरासर अपनी तौहीन लगा। वो कोई जला कटा भस्म कर देने वाला जवाब देकर जाती, दफतन खामोश फजा में उसकी मोबाइल की मखसूस आवाज़ गूंजी। दोनों बैक वक्त उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सबील उससे नजरें चुराता मोबाइल की तरफ बढ़ा। मोहब्बत ठिठकी। भला रात के इस पहर कौन कॉल कर सकता है? कहीं उन हजारों लड़कियों में से कोई एक तो नहीं? उसने मशकूक होते फौरन उसकी सिमत नामहसूस अंदाज में 2 कदम उठाए। उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था। अब खुद कहाँ जाएगा? हेलो। उसके लहजे में वही साबका सर्द सपाट तासुरात थे। शायद दूसरी तरफीन की मुदाखलत नागवार गुजरी थी या उसकी मौजूदगी में नागवार गुजरी। कुछ देर दूसरी तरफ वजूद की सुनने उससे ठीक है जैसे मुख्तसर अल्फाज अदा किए और गुड नाइट कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मिसेस जुल्फ़िकार की कॉल थी। बिजली के मेन स्विच में प्रॉब्लम है, इसीलिए पूरी सोसाइटी में आधे घंटे के लिए लाइट नहीं। माजरत कर रही थी आइंदा के 10-20 मिनट मजीद तकलीफ के लिए। वो जो अपने तई समाते टिकाए सुनने की कोशिश में थी, अचानक उसकी बात पर हड़बड़ा कर सीधी हुई और बात सुनते खिफ़त से नजरें चुरा गई। सबील तो पहले से स्विच चेक कर चुका था, उसे तवक्का थी, पर मोहब्बत अपनी जगह चोर हो गई। मैं क्यों खाली शर्मिंदा हो रही हूँ? इस फी सबीलिल्लाह ने भी तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। अभी वो कोई उसे शर्म दिलाने के लिए तंज करती, दफतन ही पूरा फ्लैट खटक से रोशन हो गया। दोनों की नज़रों का मरकज़ छत पर लटके नीले रोशनियों वाले फानूस पर था। वो अपनी अपनी जगह बेमकसद खड़े थे। अभी वो जाने के लिए कदम उठाती, मान खामोश साकिन फ़िज़ा में खुमार में डूबी मसरूर नशीली सरगोशी गूंजी। मोहब्बत का पूर उस सरगोशी पर दिल बनकर धड़का। सबील के साथ बैक वक्त उसने भी झटके से गर्दन उसकी सिमत घुमाई। सामने ही दीवार गिर LED में लाइट जाने से कब का रुका हुआ मूवी का सीन फिर से शुरू हो चुका था, जहां मूवी का हीरो प्लस माफिया डॉन अपनी महबूबा के साथ काबिल एतराज़ सूरत हाल में इश्क फरमा रहे थे। सबील ने देखते ही लब दांतों तले दबाया और फिल फौर सर घुमाकर मोहब्बत को देखा, जिसकी आंखें इस मंजर पर हद से ज़्यादा फैल चुकी थीं और मुंह पूरा खुल गया था। उसकी हवन्नकों भरी हालत पर उसका दिल चाहा कि कहकहा लगाए, पर वो खुद चटपटा गया आगे के मंजर पर। वो पहली बार ऐसी मूवी और उसका ऐसा जंगली हीरो देख रही थी। उसके पूर में सर्द लहरें उठने लगी। न सिर्फ हथेलियाँ बल्कि उसका अंग अंग पसीना था। जिस्म का पूरा खून चेहरे पर सिमट आया था और निगाहें शर्म के बोझ तले उस मंजर से हट गई। शर्म, हया, खिफ़त, गुस्सा, यक बैक कितनी कैफियत उस पर हमलावर हुई थी। सबील उसकी हालत देखते फौरन से LED ऑफ कर चुका था और गहरा सांस भरते बालों में उंगलियां फंसाकर सफ़ेद लिबास में उसके दुपट्टे के बोझ से आज़ाद सरापे बिखरे बालों को देखा। आप में कोई शर्मो हया नाम की चीज़ है? कल परसों रमज़ान मुबारक का चांद दिखने वाला है और आप ऐसे जंगलियों का मुजरा देख रहे हैं। उसकी आंखों में बगैर देखे वो फुनकारी। दिल उसका हथेलियों में धड़धड़ करने लगा और वह जहाज़ की स्पीड से 1 मिनट भी रुके बगैर वहाँ से गायब हो गई और उसी हवाई स्पीड के साथ ठा के साथ दरवाज़ा बंद करती भागती हुई एक सांस में अपने बेडरूम में घुस गई। खौफ इस कदर सर पर सवार था जब उसकी पीछे बोझल आवाज़ में मोहब्बत नामी पुकार सुनी थी। वो हौले हौले लरज़ रही थी और धक धक करता दिमाग धड़कती धड़कनों से अपना चेहरा तकिए में छुपाया। ये तो शुक्र था कि वह दरवाजे के करीब थी। आज जज्बात में उसके करीब जा खड़ी होती तो अब मज़ीद सोचते उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने सीने पर कांपता हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता भारी होती आंखें मूंद गई। बेहिस पत्थर दिल। गहरा सांस खींचते वो अपने पोर्शन की लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ गया। जिस तरह वो उसकी मोहब्बत भरी पुकार को इग्नोर करके भागी थी, उसे पत्थर की मूरत ही लगी। ठंडे पानी से शावर लेकर वो तौलिए से सर पोंछता हुआ मिरर के सामने आया। ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस वो अपने आप को देखते उसे मोहब्बत के सर्द तासुरात याद आए। उसका कहकहा बेसाख्ता था, कितनी ही रूट क्यों ना होती, पर कभी कभी उसकी हरकत काफ़ी मज़ाहिया होती थी, जैसे अभी बिजली की रफ्तार से भागी थी। वो हंसता हुआ बेड पर मुंह के बल गिर गया। उसे उम्मीद थी उसकी पुकार से हालत तो बच्चे की बिगड़ ही गई होगी। खैर से नियत भी फुर्सत से ख़राब करेंगे,
وہ بڑبڑاتا ہوا تکیا باہوں میں بھیج کر آنکھیں موند گیا۔ صبح بیدار ہونے سے تیار ہونے تک محبت کے دماغ میں رات کے منظر کسی مووی کی طرح چل رہے تھے۔ کبھی شرم سے سرخ ہوتی تو کبھی غصے سے۔ ناشتہ تیار کرتے اس کا پہلا شکوہ یاد آیا۔ ایک پل کے لیے من نے چاہا دے آئے اسے پراٹھا، اپنے سر کا صدقہ سمجھ کر، پر رات اس کے سیاہ کرتوت یاد کر کے وہ اپنے نیک ارادے ملتوی کر گئی۔ اس کے جاگنے سے پہلے وہ تیار ہو کر وہاں سے جلدی سے بھاگی۔ پہلے تو دل کیا پارکنگ میں کھڑی اس کی گاڑی کو بری طرح ہرٹ کرے تاکہ وہ آفس ہی نہ آئے آج، پر پھر وہ گھٹیا انسان سمجھتا کہ توجہ چاہتی ہے۔ ساری فائل سمیٹ کر الماری میں رکھتی محبت سے وہ مخاطب ہوا۔ اس کا دل تو ابھی رات والے حادثات سے بے ترتیب تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی طرف دیکھ کر اسے جواب دیتی؟ اس وقت اس کے ساتھ ایک روم میں کھڑے رہنے سے بھی اسے اعتراض تھا، پر وہ کافی مضبوط خود کو بنائے کام کر رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر ریڈی ہو تو جلدی چلو میرے ساتھ، جانے کتنی کالز مس عمیرہ کی آ چکی ہیں۔ چیئر سے کوٹ اٹھا کر وہ پہنتے ہوئے بولا۔ خاموشی سے کام کرتی محبت عمیرہ کے نام پر ٹھٹک گئی اور چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ کس کی کال آ چکی ہیں؟ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے پوچھا۔ مس عمیرہ کی۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ اس کی چہرے کی بدلتی رنگت سے چونکتا ہوا بولا۔ جی جی بالکل خیریت ہے، آپ کے پاس اس کا نمبر پہلے سے تھا؟ وہ ہڑبڑا کر خاموش ہوئی، پر دل میں آیا سوال کچھ دیر بعد سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، پہلے سے کیسے ہوگا؟ میں کون سا شروع دن سے تمہارے ساتھ یہاں تھا؟ صبح جاتے ہوئے مانگ کر گئی تھی کہ کام ہوا تو کال کر لے گی۔ میں نے تمہارا نمبر دینا چاہا پر اس نے انکار کر دیا۔ شاید کہہ رہی تھی کہ تم تینوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ بغیر محبت کا حال جانے وہ سارا سچ اس کے گوش گزار کرنے لگا، جسے سنتے محبت کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ کسی نہ کسی کا سر پھاڑ دے گی۔ ابھی جا کر وہ حال کرے اس چڑیل کا کہ آئندہ کسی مرد کی طرف نظریں اٹھانے کی غلطی بھول کر بھی نہ کرے۔ کیا تم نے پیون کو لفٹ کا کہہ دیا؟ مسلسل لفٹ میں کچھ خرابی محسوس کرتے اس نے رات محبت کو کہا تھا پیون کو کہہ کر ٹھیک کروانے۔ اپنا موبائل جیب میں رکھتا کیز اٹھا کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے پیچھے ہی اپنا بیگ اٹھاتی محبت گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کرتی آئی۔ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ چھوٹے بچے تھوڑے ہی ہیں کہ کوئی بھی ایری گہری ہڑپ جائے گی۔ اس نے دماغی طور بھی خود کو پرسکون کیا۔ دل کی چھیڑ چھاڑ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں جانے کیسی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے لگا اگر ذرا سی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ ابھی اسے سچ میں بھسم ہو جائے گی جس سے وہ نظریں پھیر رہی تھی۔ جی کہا تھا، صبح ہی جب پیون آیا تھا انہوں نے کہا کچھ دیر میں ٹھیک کرواتا ہوں۔ آئی تھنک کہ ابھی تک ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لفٹ میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ جانے اتنی پرسکون کیسے تھی اس کے ساتھ قدم ملاتے؟ اگر یہی کوئی پچھلا دن ہوتا تو اب تک چیخ چلا کر کتنی بار اس سے جھگڑا کر چکی ہوتی، پر وہ اس کی چیخوں پر 2 ماہ شرط کی مہر لگا چکا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ محبت کا دل کانپا۔ اگر عادت پڑ گئی تو؟ ایک چور نظر اس چوڑے وجود پر ڈال کر وہ دل میں سوچنے لگی، پر فوراً ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ یہ طے تھا وہ اس کے کسی جھانسے میں نہیں آئے گی، چاہے وہ جان توڑ کوشش کر لے۔ ہاں، جان توڑ کوشش۔ وہ صبح سے اسے ٹھہر کر دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ جھانسا ڈالے گا؟ دل نے تمسخر اڑاتے کہا۔ من بجھ گیا پر دماغ کافی پرسکون تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس پر جا رہے تھے۔ نینا، مینیجر توقیر، عمیرہ صبح ہی جا چکے تھے، پر اب عمیرہ کا اصرار تھا کہ سر آ کر ایک نظر دیکھ لیں، اور سر کے جانے پر ضروری تھا اس کی پرسنل سیکریٹری اس کے ساتھ ہو۔ اسی لیے محبت کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کہ کہیں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اس سے آئیڈیا لے لیں گے۔ چپکے سے دل نے جانے کیسے اسے بنا بتائے شکر ادا کیا تھا کہ وہ پرسنل سیکریٹری بنی۔ اسی شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ ایسا چہرہ بنا کر ٹھیٹ بن گئی جیسے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اسے سخت نفرت ہے سبیل آفاق سے۔ اندر داخل ہو کر وہ اسے کچھ فاصلہ بنائے کھڑی ہو گئی۔ ابھی لفٹ تھوڑی ہی چلی تھی کہ اچانک وہ اٹکی۔ آہ! محبت کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر جلدی سے سبیل آفاق کا بازو تھام گئی۔ شش، ریلیکس۔ لائٹ پھر روشن ہو گئی اور لفٹ نچلی منزل کے لیے پھر سے سفر کرنے لگی۔ محبت کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سبیل کے بازو کو دونوں ہاتھ میں جکڑے اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا پریشانی سے لفٹ کی لائٹ کو دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک وہ پھر سے جھٹکے سے رکی اور تھوڑا چلی۔ سبیل! محبت کی چیخ نکل گئی۔ وہ سخت خوف زدہ ہراساں اس کے بازو میں چہرہ چھپا گئی۔ خوف سے اس کا دھک دھک کرتا دل اس کے بازو میں دھڑک رہا تھا۔ اسے سخت خوف تھا لفٹ سے۔ جانے وہ مجبوری میں کیسے چلی آئی تھی اس میں، ورنہ لفٹ بند ہوتی تو گھٹن سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی تھی۔
کچھ نہیں ہوگا محبت، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا ساتھ۔ اس کا سر تھپتھپاتے وہ آگے بڑھ کر الرٹ بٹن دبانے لگا، جس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لفٹ بند ہو گئی۔ آؤ آؤ، مجھے نکالو یہاں سے، سبیل مجھے نکالو، میں مر جاؤں گی۔ اندھیرا ہوتے لفٹ کے یوں بیچ میں جھٹکوں سے اچانک رک جانے پر محبت کی چیخیں عروج پر تھی۔ محبت، سبیل نے غصے سے پکارا، پر وہ سن کہاں رہی تھی، وہ ہذیانی انداز میں چیخیں مار رہی تھی۔ سبیل ایک بازو سے اسے سنبھالتا دوسرے ہاتھ سے لفٹ کے بٹن دبانے لگا، پر وہ بھی پوری طرح رک چکی تھی بیچ میں۔ محبت بری طرح اس کے کوٹ کو نوچ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہلدی کی مانند ہو گئی تھی کہ اسے دیکھتے تشویش ہونے لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا یہیں پر۔ وہ اسے بازو سے ہٹا کر سینے سے لگائے اپنے موبائل کے نمبر ملانے لگا، پر سگنلز ہوں تو رابطہ ہو نا۔ کیا ہوا؟ کال ہوئی؟ کوئی آ رہا ہے؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ آپ کو کال نہیں کر رہے نا؟ میں کرتی ہوں۔ وہ سخت خوفزدہ حواس باختہ ہوتی اپنے نیچے گرے بیگ سے بیٹھ کر موبائل نکالتی کانپتے ہاتھوں سے نینا کا نمبر ملانے لگی۔ حالت یہ تھی کہ اسے تھوڑے سے وقفے میں کتنی دفعہ ہاتھ سے موبائل نیچے گر چکا تھا۔ سخت گرمی اور گھٹن تھی کہ چند منٹس میں اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ محبت، سبیل اس کی حالت دیکھتا پیار سے پکارتا پاس بیٹھا، پر وہ سسکتی ہچکیاں بھرتی رہی۔ گھٹن زدہ فضا میں گہرے سانس بھرنے کی جدوجہد میں موبائل کو الٹا سیدھا چلا رہی تھی۔ دیکھو ہم مر جائیں گے سبیل۔ چوتھی بار موبائل گرنے سے تھک کر اس نے ہچکیاں بھرتے اس کے کوٹ کو کھینچا۔ وہ پوری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں کچھ ہوتا میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، صرف خاموش اور ریلیکس رہو۔ وہ موبائل اس سے لے کر سائیڈ میں رکھتا آہستہ سے اس کے پاس آ کر سر سینے سے لگا چکا تھا۔ موت ان کے سر پر ناچ رہی تھی، گھٹن حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اوپر سے چھوٹی سی جگہ جہاں ہوا نہ فضا، تو ایسے میں انسان بند ہوتے مرتا یا بچ جاتا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ ہچکیاں بھرنے لگی، تڑپتی مچھلی کی طرح بے حال ہونے لگی۔ چند منٹس میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے سمندر سے دھتکارتی کنارے پر پڑی وہ زندہ مچھلی۔ سبیل پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مچھلی کی طرح کھلتے بند ہوتے منہ کے ساتھ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے نم تھا، وجود بھی تیز تیز کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں میں جیسے اب کوئی جان ہی نہ بچی ہو۔ سبیل، میں سچ میں منحوس ہوں نا؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہچکیاں بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں سے جاؤ سبیل، بچ جاؤ۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا محبت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، اس دنیا کے حوالے نہیں کر کے جاؤں گا۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ پھر موبائل پر ٹرائی کرنے لگا کہ کچھ ہو جائے، وہ اسے یہاں سے زندہ نکال سکے۔ اب تو حالت بری ہو گئی تھی۔ سبیل کی سانسیں بالکل ٹھیک چل رہی تھیں بنسبت محبت کے۔ وہ اعصاب شکن سے اسے سینے سے لگائے بیٹھا سہلاتا رہا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، وہ بکھرتے تنفس کے ساتھ اسے پیچھے کرنے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جائیں گے تو ساتھ، ایسے تمہیں تمہارا ہمسفر کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کی کہنے کی دیر تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سبیل نے متفکر آس پاس دیکھتے کچھ بھی نہ پا کر لب سختی سے آپس میں بھیج گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ دفتن دماغ میں اس کے خیال آیا اور اس نے محبت کے بالکل زرد جیسے چہرے کو دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس کے دوپٹے کو آہستہ سے اس کے وجود سے الگ کیا تاکہ وہ گھٹن زیادہ محسوس نہ کرے۔ سفید رنگ کی کیپری پر مہندی رنگ کی لمبی قمیض اور ساتھ ہلکے سفید رنگ کا منی کوٹ جس پر نفیس مہندی رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی۔ اتفاق تھا آج وہ اپنے خوبصورت بال بھی کھلے کر کے آئی تھی، پر افسوس اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ جی بھر کر اسے دیکھے اور نظروں میں ہی سراہے۔ اس وقت وہ اس کے سامنے پسینے سے بھیگی بیٹھی سسک رہی تھی۔ دوپٹہ سائڈ پر رکھتے وہ اس کے منی کوٹ کے سامنے والے بٹن کھولنے لگا۔ اس بری حالت میں بھی اس نے چونک کر بھیگی آنکھوں سے سبیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا سبیل ہوں۔ اس نے اس کا کوٹ اتارا اور اس کا گلا سہلانے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس کا گلا سہلا کر اسے ریلیکس کرتے دوسرے سے وہ اپنا کوٹ بھی اتارنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے موبائل کو دیکھا۔ مایوسی سے اس نے واپس محبت کو دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھرنے کی تگ و دو میں نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ سبیل نے جلدی سے اس کے بالوں کو اس کی گردن سے اٹھا کر اوپر موڑتے لپیٹے۔
ایک گانٹ باندھ دی۔ اب وہ اس کے سامنے تھی، اسے ایک نظر ڈالتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے گہرا سانس بھرا۔ محبت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، نڈھال بے بس، جیسے وہ کرتا گیا وہ کر رہی تھی۔ دماغ وجود پورا سن پڑ چکا تھا، نظریں دھندلی سی ہو رہی تھی۔ اب سانس لو۔ اس کا چہرہ پاس کرتے وہ اپنے اندر کھینچے ہوئے سانس کو اب مدھم پھونک کی صورت میں اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ فوری طور پر اسے یہی عمل بہتر لگا جس سے وہ اسے خود کو ختم کر کے بھی بچا سکتا تھا جب تک کسی کو ان کی طرف سے ہوش آئے۔ اس کی سانس چھوڑنے پر بھی محبت نے ہدایت کے مطابق گہرا سانس بھرا۔ اس کی سانس چھوڑنے پر ہی محبت نے ہدایت کے مطابق گہرا سانس بھرا اور اس کی دی ہوئی سانسوں کو اپنے اندر اتارا، جس سے اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ جو سبیل تھا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک جینے کی راہ، وہ اپنی سانسیں اس پر وار رہا تھا تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ سبیل نے دیکھا یہ عمل کام کر رہا تھا۔ محبت کے تاثرات کچھ معمول پر آئے۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ پھر سانس کھینچنے لگی اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سانس کھینچ کر اس کے چہرے پر پھونکے مارتا اور وہ اس کی بخشی سانسوں میں گہرے سانس بھرنے لگتی۔ محبت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سبیل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی کوشش کامیاب دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ محبت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبیل نے آگے بڑھتے محبت سے اس کی گال سہلائے، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ کچھ فاصلہ موت کے خوف سے قریب آتی محبت سے مٹا دیا۔ وہ اب اس کے آغوش میں آنکھیں موندے خاموش آہستہ سے اس کی سانسوں میں سانسیں بھی لے رہی تھی اور اسے اپنی دے بھی رہی تھی۔ سبیل کے لبوں پر تبسم تھا۔ وہ جتنا دور بھاگتی تھی اتنا ہی قسمت نے اسے قریب کر دیا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن چکی تھی۔ لفٹ رکے گھنٹہ بیت چکا تھا پر اب انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی سانسوں کی رد و بدل پر خاموش انتظار میں تھے۔ محبت کی آنکھیں بند تھی پر سبیل اس خوبصورت نظارے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کل جو اسے تھپڑ خیالوں میں جڑا تھا آج اپنی رضامندی سے قریب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا، دوسرا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جبکہ محبت نے اس کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی باہوں کا گھیرا کتنا پرسکون اور بے خوف تھا، اس کا اندازہ ابھی وہ نہیں لگا پا رہی تھی، پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ دونوں پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ محبت کی دھڑکنیں سبیل کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لفٹ کب ٹھیک ہوگی؟ کچھ توقف کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی، آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھتی گویا ہوئی۔ وہ مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو ناواقف تھی اس صورتحال سے۔ سچ میں وہ پتھر تھی یا ایسے ہی شو کر رہی تھی؟ ہو جائے گی ٹھیک، وہ مسکرا کر بولا۔ دفتن دونوں نے ہی ساتھ گہرا سانس کھینچا، جسے محسوس کر کے محبت کھلکھلا اٹھی۔ آپ میری سانسوں کے سہارے ہیں، وہ چھیڑنے لگی۔ آف کورس، جب تم میری سانسیں لے سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ پسینے سے چپکے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے گھورتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا کھائیں، ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے، یہ کام لگا رہی ہو کیا؟ اس نے چھیڑا، وہ ہنس پڑی۔ محبت نے ذرا سا چہرہ پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لب دانتوں میں دبایا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ہزاروں جذبات تھے۔ وہ دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکانے کے بجائے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ شاید احساس ہوتے کہ اب مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ سبیل نے یہ بھی غنیمت جان کر اس کے وجود کے گرد حصار ڈالا اور پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گیا۔ کیا ہم ساری رات یہیں گزار دیں گے؟ محبت نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ ایسا ایک بار پہلے بھی شروع میں اس کے ساتھ واقعہ ہو چکا تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، پر اس بار اکیلی تھی جب اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ 2 دن وہ آکسیجن ماسک کے ذریعے سانسیں لے رہی تھی، پر اس بار اس کا آکسیجن ماسک وہ بن کر بیٹھا تھا جو وقفے وقفے سے اس کی فکر میں اپنی سانسیں جمع کر کے اس کے حوالے کر رہا تھا، جیسے اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پر محبت کو تھی۔ وہ سانسیں لے کر اپنی سانسیں دے بھی تو رہی تھی تاکہ اسے بھی پریشانی نہ ہو۔ محبت سوچ رہی تھی کہ اگر نینا کو ان کے سین کا معلوم پڑتا تو وہ توقیر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتی۔ وہ اس کے نکاح میں ہو کر بھی ایسا تھا جیسے غیر محرم ہو۔ بھلے ہی ان دونوں کی مجبوری تھی، ورنہ تو محبت مر کر بھی ایک قدم فاصلے پر بھی نہ کھڑی ہوتی اس کے، پر موت کے خوف نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ پر نینا یہ کہاں دیکھتی؟ وہ تو بس اس رومانٹک سین کا سوچتے آپے سے باہر ہو کر توقیر کا سر پھاڑ دیتی۔ ہو سکتا تھا کل ہی کسی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں داخل ہو کر توقیر کے ساتھ اس کی لفٹ میں گھس جائے۔ وہ اسے سوچ کر مسکرائی۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی دوست پر کیا بیت رہی ہوگی۔ محبت کو پہلے یہ خوف نہیں ہوتا تھا، اب جانے کیوں دل ڈرنے لگا تھا موت سے، جانے کیوں اب وہ انکاری ہو گیا تھا موت سے۔
حالانکہ پہلے بھی وہ اس کے رشتے نکاح میں تھی، پر آج جس طرح موت اس کے سر پر آئی تھی، اسے تو خوشی سے اپنی سانسیں دے دینی چاہیے تھی، پر وہ الٹا زندگی کی بھیک کے لیے گڑ گڑا رہی تھی اور اس انسان کی سانسوں پر زندہ تھی جس کے لیے وہ نفرت کی دعوے دار تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، اگر ہم یہیں مر گئے تو؟ اس کے لبوں سے ہراساں سرگوشی نکلی۔ ٹھیک ہے نا، ساتھ جی نہیں سکتے تو ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ وہ الٹا لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ سجا کر اس سے بولا۔ محبت کا دل ڈوب گیا، وہ ایک دم نظریں پھیر گئی۔ اس کی حرکت پر سبیل کھل کر ہنسا۔ بے فکر رہو، جب تک تمہارا سبیل تمہارے ساتھ ہے، کوئی بری بد چیز تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ موت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اس نے محبت سے کہا تھا۔ محبت کی ہارٹ بیٹ اس کے انداز پر مس ہو گئی۔ وہ بغیر جواب دیے اس کے کندھے پر سر رکھ کر نامحسوس طریقے سے چپ ہو گئی۔ وہ اس کی اس حرکت سے باخبر تھا، مبہم سا مسکرا دیا۔ وقت جیسے جیسے گزرا، اب دونوں کے لیے خطرناک حد تک مشکلات پیش آنے لگی۔ محبت کی حالت پھر سے بگڑنے لگی تھی، جبکہ پسینے سے وہ پورے نہائے ہوئے تھے، جیسے ابھی بات لیا ہو دونوں نے۔ سبیل، مجھے جانے کیا ہو رہا ہے، وہ ہکلاتے بکھرتے ٹوٹے تنفس کے ساتھ بولی۔ سبیل نے اسے کندھوں سے ہٹا کر سامنے کیا۔ میں نہیں لے سکتی سانس، وہ نفی کرتی گرنے لگی۔ پیچھے سبیل نے گھبراتے اسے فوراً سے بازو میں تھاما۔ اس کا سر لڑک رہا تھا۔ کیا بنا دیا تھا خود کو؟ وہ دکھ سے اسے دیکھتا سینے میں بھیج گیا۔ ہمت کرو سبیل کی جان، بس تھوڑی دیر، پھر یہ ڈور کھل جائے گا اور میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ سخت پریشان تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری آفس کو آگ لگا دے اگر اس کی محبت کو کچھ ہوا۔ اس کے معاملے میں وہ جتنا بے بس ہوا تھا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل جا کر پیون کو شوٹ کرنے کا کر رہا تھا۔ اگر اس کی محبت کو کچھ بھی ہوا تو وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو، چن چن کر ان کے سینے میں گولیاں اتارے گا، بلکہ ان کے خاندان حسب نسب کو مٹا دے گا۔ وہ غصے، ضبط، بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے پورشن میں آ جاؤں تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا محبت؟ وہ پیار سے پچکارتے اس کے ذہن کو اس صورتحال سے ہٹانے لگا۔ مار دوں گی میں آپ کو، وہ بکھری سانسوں کے درمیان روتے ہوئے بولی اور اس کے کندھوں پر بے جان ہاتھ مارا۔ سبیل اپنی سرخ آنکھیں غصے اور بے بسی سے میچ گیا۔ اگر چند منٹوں میں ڈور نہ کھلا تو اسے لگا وہ در و دیوار پاگل وحشی ہو کر توڑنے لگے گا۔ محبت، وہ کندھے سے ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سفید ہو چکا تھا، بلکہ اس کے لب صحرائی زمین کی طرح خشک تھے۔ مان ایک جھٹکا ہوا، وہ اسے تھام کر سنبھلا۔ دوسرے جھٹکے کے ساتھ ہی لفٹ روشن ہوئی اور لائٹ آن ہوتے ہی ایک مخصوص ساؤنڈ کے ساتھ وہ چل گئی۔ پر وہ جو پہلے جھٹکے سے اس کا سر لڑک کر اس کے سینے پر آیا تھا، سبیل اس کی بے ہوشی کو سمجھ گیا تھا۔ یکدم کھڑے ہوتے اس کے وجود کو باہوں میں بھرا۔ لفٹ تو ٹھیک ہو چکی تھی، پر اس کی محبت، وہ بپھرے خونخوار شیر کی طرح کھڑا تھا۔ لفٹ جیسے ہی نیچے آ کر رکی، یکدم دروازہ کھلا۔ سر آپ ٹھیک؟ پیون، گارڈ، ورکرز نے گھبراتے چیخ کر پوچھا۔ باہر سارے آفس کے لوگ جمع چین مگویاں کر رہے تھے۔ باس کی حالت دیکھتے وہ بدحواس ہو کر پیچھے، مزید خوف سے ہراساں اس کی باہوں میں پڑی محبت کی حالت سے ہوئے تھے۔ سبیل آفاق کی سرخ آنکھیں پیون پر تھی۔ کہاں مر گئے تھے سب؟ وہ دہاڑا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے سب۔ وہ زخمی شیر کی طرح سب پر غراتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ ان سب کو بعد میں دیکھ لے گا، پہلے اس کی محبت۔ کہیں محبت کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کتنی سرگوشیاں، باتیں، ہراساں چہرے تھے وہاں۔ سارا آفس ہی لفٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ نئے آئے لوگوں کو پرانے ورکرز محبت کا پچھلا واقعہ بتانے لگے۔ سب جھرجھری لے اٹھے اور محبت کے لیے دعا گو ہوئے۔ اندر سبیل کا کوٹ، محبت کا کوٹ، دوپٹہ، موبائلز، بیگز وہیں پڑے تھے، جو کہ سب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھے تھے۔ سبیل کسی پر بھی توجہ دیے بغیر بھاگتا ہوا پارکنگ ایریا میں آیا۔ اسے دیکھتے گارڈ پاس آیا۔ جلدی کرو، وہ دہاڑا۔ جی سر۔ ان کی سانسیں اٹک گئی تھیں اس کی حالت سے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈور کھولا۔ ڈور جیسے کھلا، سبیل نے فوراً اس سے جھک کر فرنٹ سیٹ پر محبت کو ڈالا اور جھپٹ کر گارڈ سے کیز لیتا اسی حالت میں وہاں سے گاڑی اڑاتا ہوا بھگا لے گیا۔ محبت، اٹھو، وہ اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ سر؟ گاڑی میں بیٹھی امیرا یہ سارا نظارہ دیکھتی ایک دم ہڑبڑا کر اپنی گاڑی سے نکل کر چیخی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ حیرت و بے یقینی سے سب کچھ دیکھتی وہ اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔
فارم ہاؤس پر کافی دیر سبیل کا انتظار کرنے کے بعد جب اسے کالز کی تو سگنلز کی رینج میں نہیں تھا اس کا موبائل۔ وہ پریشان و فکرمند ہوتی بھاگ آئی تھی۔ آفس کے اچانک سے سر کہاں چلے گئے تھے، پر یہاں کی صورتحال، سبیل آفاق کی باہوں میں محبت کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی۔ اسے پورا یقین تھا یہ سب اس لڑکی کی چال ہے۔ ایک نے توقیر اس سے چھین لیا اور کل اس نے سبیل کے لیے اس کی فیلنگز جان کر اسے نیچا دکھانے کے لیے سر پر ایسے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ بھاگتی اندر آ کر سامنے کھڑے پیون کچھ الیکٹریکل میکینک کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ پچھلے 4 گھنٹے سے لفٹ بند تھی کچھ پرابلم کی وجہ سے، اور باس اور مس محبت اندر ہی پھنسے ہوئے تھے۔ تم تصور کر سکتی ہو کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی؟ ایک لڑکی نے جھرجھری لیتے اسے بتایا۔ عمیرہ سن رہ گئی۔ 4 گھنٹے ایک بند لفٹ میں؟ آہستہ آہستہ اسے ساری بات معلوم پڑی، پیون کی لاپرواہی بھی اور میکینک کی دیری پر بھی۔ کچھ دیر میں کمپنی کا پہلا مالک بھی آن پہنچا یہ سب جان کر۔ عمیرہ لب بھیجے سرخ آنکھوں سے چلتی لفٹ میں آئی۔ وہاں پڑے ان کے سامان دیکھ کر وہ حقیقت میں چکرا گئی۔ اس بار نہیں محبت، میں جان گئی ہوں یہ ساری تمہاری معصومیت ایک چال ہے۔ تم چاہتی تو پیون سے اپنی نگرانی میں یہ کام کروا سکتی تھی، حالانکہ تم کو خوف بھی بہت ہے بند لفٹ سے۔ ایک بار پہلے مرتے مرتے بچی ہو، اور اب شاید تم نے سوچا ہوگا ہینڈسم ڈیشنگ سا باس ساتھ ہے، اس کا یہ لفٹ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ پر بگاڑے گی، یہ نہیں بلکہ میں بگاڑوں گی تمہیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر محبت کے دوپٹے پر ہیلز رکھ کر مسلنے لگی، جیسے اس کی ہیل کے نیچے محبت کا دوپٹہ نہیں، محبت کی عزت اور اس کا وجود ہو۔ اسے جھک کر سبیل آفاق کا کوٹ اٹھایا اور اسے اپنی سانسوں کے قریب کرتی ایک گہرا سانس اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ تمہیں اپنی عام سی شکل و صورت پر بہت ناز ہے نا، پر سبیل آفاق جیسا شہنشاہ تمہاری صورت کی طرف بھول کر بھی دیکھنا تو دور تھوکے گا بھی نہیں۔ وہ خود کلامی کرتی مدھم قہقہہ لگا اٹھی۔ اچھا ہے بستر سے جا لگی، شام کو ان دونوں نمونیوں کی صورت تو نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اس نے بال جھٹکتے اور رات کے لیے خود کو سنوارنے کا سوچتی مسرور ہو گئی۔ آہستہ سے کوٹ اس کے سینے میں بھیج لیا۔ اف سبیل، وہ 2 ٹکے کی لڑکی تو بے ہوش ہو گئی ہوگی تمہاری خوشبو سے۔